الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ رمضان المبارک کی ان عظیم ساعتوں میں آپ سے مخاطب ہونے کا ایک موقع دیا، اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آپ اس پیغام کو سن رہے ہیں۔ میں آج بنیادی طور پر اپنے دینی تعارف کے حوالے سے بات کروں گا، اور کوشش ہوگی کہ ساری گفتگو اسی ایک اپنے دینی تعارف کے ارد گرد ہو میری۔ ہماری دینی پہچان کیا ہے؟ ہم مسلم ہیں اور ہمارا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ ہمارا دینی تعارف ہے، بلکہ یہ اسلام کی بنیادی اور خالص تعلیم۔ میں نے اس جملے کو کہ ہم مسلم ہیں اور ہمارا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ہے، اسلام کی بنیادی اور خالص تعلیم قرار دیا۔ یہ بنیادی اور خالص کیسے ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہماری ایک پہچان ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ جو دین ہے اسلام، اس دین کو قبول کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہچان دی ہے جسے ہم مسلم کہتے ہیں۔ اور پھر اسلام قبول کرتے ہی، مسلم ہوتے ہی، جو سب سے پہلا فریضہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے یا کسی بھی شخص کے اوپر، جب وہ اسلام کو قبول کرے گا اور اپنے آپ کو مسلم کہے گا، تو اس کا تعلق ایک نظم اجتماعی کے ساتھ قائم ہوتا ہے، مسلمانوں کی ایک اجتماعیت کے ساتھ قائم ہوتا ہے جسے ہم امت مسلمہ کہتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے میں نے اس جملے کو کہ ہم مسلم ہیں اور ہمارا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ہے، اسلام کی بنیادی اور خالص تعلیم قرار دیا۔ خالص اس وجہ سے کہ ہمیں اسلام میں، اسلام قبول کرنے والے کے لیے مسلم کے سوا کوئی پہچان نہیں ملتی، اور مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے اس کی امت مسلمہ کے سوا کوئی سند نہیں ملتی۔ لہٰذا یہ اسلام کی بنیادی اور خالص تعلیم۔ اور یہ جملہ، یہ جو ہمارا دینی تعارف ہے کہ ہم مسلم ہیں اور ہمارا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ثابتہ ہے کہ اگر واقعتاً ہم اس پر قائم ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارے درمیان رشتہ وحدت، محبت اور اخوت استوار ہو، بلکہ ہم متحد ہو کر ایک اجتماعی قوت بن کر، مجتمع ہو کر ابھریں، اور اقوام عالم کی امامت کا جو بھولا ہوا سبق ہے ہمیں پھر سے وہ یاد ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا شخص یہ تو کہے گا کہ میں مسلم ہوں اور میرا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ہے،
لیکن یہ صرف دعوے کی حد تک ہو گئے، اور دعوے کی حد تک وہ اس لیے کہتا ہے، دعوے کو وہ اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ کسی بھی مسلم کو جس میں رتی برابر بھی ایمان موجود ہے، یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہے گا اور امت مسلمہ کا فرد نہیں کہے گا تو اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا کوئی بھی شخص دعوے کی حد تک اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ مسلم ہے اور اس کا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ہے، جبکہ حقیقتاً صورتحال کچھ اور ہے۔ عملی طور پر ہمارے مسلمان بھائیوں نے نہ مسلم پہچان کے ساتھ اس وقت اپنا تعلق رکھا ہوا ہے اور نہ اس اجتماعیت امت مسلمہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھا ہوا ہے۔ اس چیز کی میں آپ کو عملی مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں۔ ہم پہلے دن سے یہی دعوت لے کر چل رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھائیوں آؤ ہم صرف اور صرف مسلم بن جائیں، اور آؤ ہم ایک جماعت بن جائیں، ہم امت مسلمہ بن جائیں، جو کہ ہم نے دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تو جب ہم یہ دعوت لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں یا کیا ہیں، یعنی دینی پہچان کے حوالے سے۔ تو جب ہم جواب میں کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں تو لوگوں کو ہمارے اس جواب سے تسلی نہیں ہوتی، وہ ہم سے کہتے ہیں کہ نہیں مسلم تو سب ہیں، آپ مزید کیا ہیں، یعنی آگے کیا ہیں آپ۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل قرآن وغیرہ وغیرہ جتنی بھی پہچانیں آج مسلمانوں نے مسلم کے سوا قائم کر رکھی ہیں، یعنی ان میں سے آپ کیا ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم صرف اور صرف مسلم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہچان کی سند اتاری ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں ہمیں بتایا ہے کہ میں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس کتاب میں بھی اور اس سے پہلی کتابوں میں بھی۔ لیکن لوگوں کو پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ سنی ہونا، بریلوی دیوبندی ہونا، اہل حدیث اہل قرآن وغیرہ وغیرہ اور جتنے بھی القابات اور دم چھلے ان لوگوں نے خود وضع کیے ہیں، ان میں سے کچھ ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان من گھڑت ناموں کی اور پہچانوں کی کوئی سند نازل نہیں۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کا لفظ مسلم پہ صرف اقرار ہوتا ہے کہ ہم مسلم ہیں، لیکن ان کا جتنا زور ہے، ان کا سارا اسرار ہوتا ہے سنی شیعہ ہونے پر، بریلوی دیوبندی ہونے پر، اہل حدیث اہل قرآن ہونے پر۔ یعنی جس چیز کی سند اللہ نے اتاری ہے، جس پہچان کی سند اللہ نے اتاری ہے، اس کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں، کیونکہ جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مسلم تو سب ہیں، آپ بتاؤ کہ آگے کیا ہو، تو اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ وہ مسلم پہچان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کی سند اتاری ہے، جس چیز کی دلیل ہے ہمارے پاس قرآن و سنت میں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جس چیز کی کوئی سند نہیں، اسلام میں شیعہ سنی پہچان کی، بریلوی دیوبندی پہچان کی، اہل حدیث اہل قرآن وغیرہ اور دیگر جتنی پہچانیں ہیں مسلم کے سوا، کوئی سند اللہ نے اتاری نہیں ہے اس کی۔ تو لوگوں کا سارا زور جو چیزیں بلا سند ہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہیں، سارا اسرار اس پہ، اور جس چیز کی اللہ نے سند اتاری ہے، جس کا قرآن میں حکم آیا ہے کہ میں نے تمہاری پہچان مسلم رکھی ہے، اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ رویہ مسلم والا ہے؟ مسلم کہتے ہیں اللہ کے فرمانبردار کو، کہ جس کے سامنے جیسے ہی اللہ کا حکم پیش کیا جائے تو وہ کہے سر آنکھوں پر، وہ اسے تسلیم کر۔ لیکن یہاں پہ ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اللہ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، وہ تو سب ہے، اس کی ثانوی حیثیت ہے۔ جی شیعہ سنی ہونا ضروری ہے، بریلوی دیوبندی ہونا ضروری ہے،
اہل حدیث اہل قرآن ہونا ضروری ہے، لوگ یہ سمجھتے یعنی ان کے نزدیک مسلم ہونا ایک عام سی بات ہے، جبکہ شیعہ سنی ہونا، بریلوی دیوبندی ہونا، اہل حدیث اہل قرآن ہونا بڑی خاص اور ضروری بات ہے۔ حالانکہ اللہ نے صرف اور صرف ہماری جو پہچان رکھی ہے وہ مسلم کی رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انتہائی کڑوا مگر حقیقت پر مبنی جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ مسلم صرف وہ ہے جو اپنی دینی پہچان صرف اور صرف مسلم رکھے۔ یعنی جس شخص نے اپنی دینی پہچان مسلم کے سوا کوئی رکھی، کوئی لقب لگایا، کوئی دمچھلا لگایا مسلم کے ساتھ، تو وہ وہی کچھ بن گیا، مسلم نہ رہا۔ لہذا یہ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو ہضم نہ ہو، لیکن یہ حقیقت آپ کو بتا رہا کہ جب آپ اللہ کی رکھی ہوئی پہچان کو کچھ سمجھیں گے ہی نہیں، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیں گے، تو آپ کی کیا، میں کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، خود اپنے گریبان میں جا کے خود فیصلہ کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کہ اللہ کے حکم کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہاری پہچان مسلم رکھی ہے، سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس کتاب میں بھی اور اس سے پچھلی کتابوں میں بھی، لیکن ہم اپنی پہچان بحیثیت سنی شیعہ، بحیثیت بریلوی دیوبندی، بحیثیت اہل قرآن اہل حدیث کروانے پہ بزید ہیں۔ تو اگر ہم اپنی اس روش سے باز نہیں آتے تو یہ ہمارا رویہ مسلم یعنی اللہ کے فرما بردار والا نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ دعوت لے کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے، کس جماعت سے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ اچھا، لوگوں کو یہ بات بڑی انوکھی، نرالی اور تعجب آمیز لگتی ہے، جیسے ہم نے کوئی نئی بات رکھ دی ہے ان کے سامنے۔ حالانکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، تمام فرقوں کے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے وہ امت مسلمہ، کہ جب بھی کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ جس اجتماعیت کا رکن بنتا ہے اسے امت مسلمہ کہتے ہیں۔ سب کا اتفاق ہے اس پہ۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ہے تو لوگوں کو یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے، انہیں اس پر تسلی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جی امت مسلمہ تو سب ہیں، امت مسلمہ تو سب ہیں، اب آگے کیا ہو، یعنی مزید کس فرقے یا جماعت سے تعلق ہے۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں میں موجود جو فرقے ہیں، گروہ ہیں، تنظیمیں، پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، ان میں سے کس کے ساتھ تعلق ہے۔ مثلا چند موٹے موٹے نام میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جماعت اسلامی، دعوت اسلامی، تبلیغی جماعت، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی وغیرہ وغیرہ، یعنی جتنی سیاسی اور مذہبی اس وقت جماعتیں ہیں، ان میں سے کس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تعلق صرف اور صرف امت مسلمہ کے ساتھ ہے، لیکن لوگوں کو پھر بھی تسلی نہیں ہوتی۔ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی امت مسلمہ مسلمانوں کا وہ نظم اجتماعی ہے جس کی سند اللہ نے اتاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں باقاعدہ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور 1400 سال سے ہمارے علماء کرام اس لفظ کو استعمال کرتے آ رہے ہیں، اس اصطلاح کو مسلمانوں کے اجتماعی نظم کے لیے۔ تو جس چیز کی اللہ نے سند اتاری ہے، جس چیز کی دلیل اتاری ہے، اس پہ لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے، اسی طرح دعوت اسلامی کے ساتھ، منہاج القرآن کے ساتھ، تنظیم اسلامی کے ساتھ، اور جتنی بھی اس وقت مسلمانوں کے ہاں جماعتیں جو قائم ہیں
وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کسی کے ساتھ تعلق ہونا بھی ضروری ہے، حالانکہ ان جماعتوں کے ساتھ تعلق کی اللہ اور اس کے رسول نے کوئی سند، کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تو لوگوں کا صرف اقرار کی حد تک یہ دعویٰ ہے کہ ہم امت مسلمہ کے ارکان ہیں یا ہمارا امت مسلمہ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن عملی طور پہ ان کا جو سارا زور ہے، جو سارا اسرار ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جماعتیں قائم ہیں، جو نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کا سارا زور یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق کیوں ہے۔ وہ بھائی ہم ان میں سے کسی کے ساتھ تعلق کیوں رکھیں؟ ہمارے پاس تو اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم ان جماعتوں کے ساتھ تعلق قائم کریں، اور امت مسلمہ کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے۔ تو پھر یہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے ساتھ تعلق ہونا کوئی عام سی بات ہے، کیونکہ جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امت مسلمہ تو سب ہیں، آگے بتاؤ کس جماعت کے ساتھ تعلق ہے، تو گویا وہ امت مسلمہ کو ثانوی حیثیت دے رہے، اللہ کے حکم کو ثانوی حیثیت دے رہے، جس چیز کی سند اور دلیل اللہ نے اتاری ہے اس کو ثانوی حیثیت دے رہے، اور جن چیزوں کی، جن جماعتوں کی، جن پارٹیوں کی ان کے ساتھ تعلق کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، کوئی دلیل پیش نہیں کی، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے۔ کیا یہ ایک مسلم والا رویہ ہے؟ خود آپ اپنے گریبان میں جائیں۔ تو اب دوبارہ میں ایک بہت کڑوا مگر حقیقت پر مبنی جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ امت مسلمہ والے وہ ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف امت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ امت مسلمہ والے وہ ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف امت مسلمہ کے ساتھ ہے، یعنی جس شخص نے امت مسلمہ کے سوا کسی بھی انسان کی بنائی ہوئی جماعت سے، پارٹی سے، فرقے سے، تنظیم سے تعلق قائم کیا تو وہ اسی کا رکن بن گیا، وہ امت مسلمہ کا رکن نہ رہا۔ اگر امت مسلمہ بن کے رہنا ہے، اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی جماعت، مسلمانوں کے نظم اجتماعی یعنی امت مسلمہ کا رکن بن کے رہنا ہے، تو صرف اور صرف امت مسلمہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ جتنی بھی دیگر جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، فرقے ہیں، ان سے اپنا تعلق منقطع کرنا ہوگا، ورنہ آپ کا امت مسلمہ کے ساتھ تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، یہاں تک ہمارا اور آپ کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ ہم مسلم ہیں اور ہمارا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص اس چیز کا انکار کر سکتا ہے یا جرأت کر سکتا ہے تو کرے، ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم مسلم ہیں اور ہمارا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف مسلم ہیں اور ہمارا تعلق صرف اور صرف امت مسلمہ کے ساتھ ہے، تو آپ اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ۔ حالانکہ جب ہم یہ دوسرا جملہ عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف مسلم ہیں اور ہمارا تعلق صرف اور صرف امت مسلمہ کے ساتھ ہے، تو جو پہلا جملہ ہے جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے رکھا کہ ہم مسلم ہیں اور ہمارا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ہے، یہ اس کی تائید ہو جاتی ہے اس سے۔ لیکن آپ جب اس بات پہ تو راضی ہیں اور اتفاق کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں اور ہمارا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ہے، لیکن جب دوسری بات کا آپ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف مسلم ہیں اور ہمارا تعلق صرف اور صرف امت مسلمہ کے ساتھ ہے، اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو آپ نے یہ جو پہلا دعویٰ کیا ہے اس کا آٹومیٹیکلی انکار ہو جائے گا۔ آپ مسلم اور امت مسلمہ کے رکن اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب آپ صرف اور صرف مسلم ہیں اور آپ کا تعلق صرف اور صرف امت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ لہذا یہاں آ کے صرف اور صرف مسلم اور صرف امت مسلمہ، یہاں آ کے اختلاف آپ نے کیا اور ہم سے نہیں کیا، یہ بات بھی غور سے سننے کے قابل، کیونکہ مسلم ہونا اور امت مسلمہ ہونا یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے، اس کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات۔
کیونکہ مسلم ہوئے بغیر اور امت مسلمہ کا فرد ہوئے بغیر کسی شخص کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن جب بات آتی ہے صرف اور صرف مسلم ہونا اور صرف امت مسلمہ کا رکن ہونا، تو یہاں پہ آ کے آپ کو اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب اختلاف آپ نے کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف مسلم ہونا اور صرف امت مسلمہ ہونا ضروری نہیں، تو یہ آپ اختلاف کر رہے ہیں ہمارے ساتھ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اپنی طرف سے تو ہم کہہ نہیں رہے، اپنی طرف سے تو آپ نے جو دم چھلے لگائے، شیعہ سنی ہونا، بریلوی دیوبندی ہونا، اہل حدیث اہل قرآن ہونا، جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق ہونا، تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق ہونا، دعوت اسلامی کے ساتھ تعلق ہونا، تنظیم اسلامی کے ساتھ تعلق ہونا، سیاسی جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ تعلق ہونا، ان چیزوں کی کوئی سند نہیں، یہ آپ اپنی طرف سے کوئی تعلیم لے کے آئے، اسلام میں یہ تعلیم موجود نہیں ہے۔ لہذا مسلم اور امت مسلمہ پہ جو اختلاف ہے یہ آپ ہمارے ساتھ نہیں کر رہے، یہ آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں اختلاف، اور آپ ہم سے تو اختلاف رکھ سکتے ہیں، دین کے ساتھ آپ اختلاف نہیں کر سکتے، اللہ کی کتاب کے ساتھ آپ اختلاف نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کرتے ہیں تو آپ نے اب یہ دلیل پیش کرنی ہے، اس چیز کی سند لانی ہے کہ نہیں بھائی صرف اور صرف مسلم ہونا کافی نہیں، شیعہ سنی ہونا ضروری ہے، بریلوی دیوبندی ہونا بھی ضروری ہے، اہل حدیث اہل قرآن وغیرہ اور جتنے دم چھلے آپ لگا رہے ہیں، جتنے القابات ہیں آپ کے پاس، یہ ہونا ضروری ہے، اس کی آپ کتاب و سنت سے کوئی سند پیش کر رہے ہیں، آپ کسی صورت نہیں کر سکتے، کیونکہ دین میں یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف امت مسلمہ کے ساتھ تعلق کافی نہیں ہے، بلکہ یہ جو آج جماعتیں مسلمانوں نے قائم کر رکھی ہیں، یہ فرقے اور پارٹیاں قائم کر رکھی ہیں، جن کے موٹے موٹے نام میں آپ کو گنوا رہا ہوں ساتھ ساتھ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کسی کے ساتھ تعلق ہونا بھی ضروری ہے، تو آپ کا کام بنتا ہے، کیونکہ اختلاف آپ کر رہے ہیں، آپ کا کام بنتا ہے کہ دلیل دیں، کوئی سند ہے آپ کے پاس تو پیش کریں، قرآن و سنت سے کوئی حکم لائیں جس سے ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہاں بھائی ان جماعتوں کے ساتھ بھی تعلق ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، جب قرآن و سنت میں ان من گھڑت ناموں کی کوئی سند نہیں ہے، ان من گھڑت پہچانوں کی کوئی سند نہیں ہے، اور ان انسانی جماعتوں اور گروہوں کی کوئی سند نہیں ہے، تو آپ ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کیوں صرف اور صرف مسلم اور صرف امت مسلمہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ کیوں ملاوٹ کرتے ہیں دین میں؟ یا تو آپ کے پاس کوئی سند ہو ان ناموں کی، ان پہچانوں کی اور ان گروہوں کی جن کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، کہ ہاں بھائی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی تعلق ضروری ہے، پھر تو ہمیں بھی کچھ بات سمجھ میں۔ تو جب نہیں ہے سند آپ کے پاس، کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، تو ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میرے بھائیو، یہ وہ نقطہ ہے جس پہ آج میں نے بات کرنی تھی، کہ ہم مسلم ہیں اور ہمارا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ہے، اور ہم صرف اور صرف مسلم ہیں اور ہمارا تعلق صرف اور صرف امت مسلمہ کے ساتھ۔ آؤ ہم اس پہ آ جائیں تاکہ ہمارے درمیان پھر سے وحدت قائم ہو، تاکہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکیں، اور پھر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر اللہ کے دین کو غالب کر سکیں، اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی کاوش کر سکیں، اقوام عالم کی امامت کا بھولا ہوا سبق پھر سے دہرا سکیں، ہم دنیا و آخرت میں فلاح پا سکیں۔ اسی مسلم اور امت مسلمہ ہونے میں، اور صرف مسلم اور صرف امت مسلمہ بننے میں ہماری وحدت کا راز پوشیدہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ لوگ میری بات سے اختلاف کریں کہ جناب یہ جو پہچانیں قائم ہو گئی ہیں، یہ تو عقائد کے اختلاف کی وجہ سے قائم ہوئی ہیں، یہ نظریات کے اختلاف کی وجہ سے قائم ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ اپنے پاس لکھ لیں، نوٹ کر لیں یہ چیز، کہ اسلام میں ایسا کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ
کوئی تعلیم نہیں جس کی بنیاد پہ مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو سکے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ عقائد کے اختلاف کی وجہ سے فرقہ واریت ہے، عقائد کے اختلاف کی وجہ سے ہم متعدد گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، تو یہ بات اپنے پاس لکھ لیں کہ اسلام میں ایسی کوئی تعلیم، کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ نہیں جس کی بنیاد پر ہم متعدد گروہوں میں تقسیم ہو جائیں۔ اسلام تقسیم کا درس ہرگز نہیں دیتا، اسلام جوڑنے کی بات کرتا۔ لہذا جو عقیدہ، جو نظریہ، جو تعلیم آپ کی تقسیم کا باعث بن رہی ہے، آپ کو متعدد گروہوں میں تقسیم کر رہی ہے، سمجھ لیں کہ وہ غیر اسلام ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لہذا اس چیز کو ترک کر دیں، بالکل بھی ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں ایسے عقائد ہیں یا اسلام ایسے عقائد پیش کرتا ہے جو تقسیم کا باعث بنتے ہیں، پھر تو آپ جڑے رہیں ان کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا، تو پھر جن عقائد کی بنیاد پر آپ تقسیم ہیں، جن نظریات کی بنیاد پر تقسیم ہیں، جن تعلیمات کی بنیاد پر تقسیم ہیں، یاد رکھیں وہ اسلام کی تعلیم، وہ نظریہ اسلام کا نظریہ اور وہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کو چھوڑ دینے میں ہی آپ کی فلاح ہے، اس کو ترک کرنے میں ہی آپ کی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرح ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلم کہے، وہ صرف اور صرف مسلم کہے، اللہ کی عطا کردہ پہچان پر آ جائے، جتنے بھی من گھڑت پہچانے ہیں، جتنی بھی من گھڑت نام ہیں، ان کو ترک کر دیں۔ کیوں؟ کہ ان کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان الگ الگ پہچانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت فرق پڑتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو تقسیم کا باعث بنتی ہے وہ الگ پہچان قائم کرنا ہے، لہذا اس پہچان کو چھوڑ دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہچانیں ہم نے قائم کر رکھی ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ یہ پہچان بنیاد ہے آپ کو گروہ میں تقسیم کرنے کی، کیونکہ جب آپ الگ پہچان قائم کر لیں گے تو گروہ بندی کا دروازہ کھلتا ہے اس سے۔ جب آپ کی ایک ہی پہچان ہوگی تو آپ کے درمیان وحدت قائم ہو سکتی ہے، آپ ایک جسم کے مالک بن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جتنے بھی انسانوں کے کھڑے کیے گروہ ہیں، پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق منقطع کر دیں، کیونکہ یہ جتنی جماعتیں قائم ہیں یہ انسانوں نے خود کھڑی کی ہیں، خود قائم کی ہیں۔ ہر جماعت کا ایک بانی موجود ہے اور ہر جماعت کی ایک ڈیٹ آف برتھ موجود ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے ان جماعتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، تو اگر آپ اسلام سے تھوڑا بہت بھی واقف ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک نظم کا حصہ بن جاتے ہیں، جسے آپ بھی کہتے ہیں امت مسلمہ اور ہم بھی کہتے ہیں امت مسلمہ۔ آپ کو کیا تکلیف تھی کہ اسی نظم کے ساتھ جڑ کے نہ رہے؟ صرف امت مسلمہ بن کر رہنے میں، صرف مسلم بن کر رہنے میں کیا تکلیف تھی؟ کیا ضرورت تھی مزید ان ناموں کی، مزید ان پہچانوں کی؟ اور کیا ضرورت تھی یہ مزید جو آپ نے گروہ کھڑے کر لیے ہیں یا پارٹیاں کھڑی کر لی؟ کیا اللہ اور اس کے رسول نے اس کا کہیں حکم دیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے تو یہی حکم دیا ہے کہ ایک جماعت بن کے رہو، وحدت اختیار کر کے رہو۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک ہی نظم اجتماعی ہے، امت مسلمہ، اور اسی امت مسلمہ نے دین کے وہ سارے کام کیے جو آج مسلمان مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر رہے ہیں۔ اسی ایک جماعت نے جب دعوت کے کام کا وقت تھا تو دعوت کا کام کیا، جب جہاد کا وقت آیا تو جہاد کیا، جب اسلامی ریاست کے قیام کا وقت آیا تو ہجرت کی۔ یہ سارے کام اسی جماعت نے تبلیغ بھی کی،
فلائی کام بھی کیے، سارے کام اسی ایک جماعت نے سر انجام دیا۔ یہ تعلیم ہم نے آج کہاں سے لی کہ تبلیغ کے کام کے لیے الگ جماعتیں بنا لو، اصلاحی کاموں کے لیے الگ جماعتیں بنا لو، جہاد کے لیے الگ گڑھے کھڑے کر لو، سیاسی امور کے لیے الگ جماعتیں قائم کر لو۔ آپ یقین کریں اللہ اور اس کے رسول میں اس چیز کی کوئی سند ہمیں نظر نہیں۔ یہ ہم سب اپنی طرف سے اس تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ ساری جماعتیں ہر روز نئی نئی جماعتیں کھڑی کر کے۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جماعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل مسلمانوں کی جو اجتماعیت قائم کی تھی، جسے ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، ہمیں صرف اور صرف وہی بن کے رہنا۔ جب تک ہم صرف اور صرف مسلم نہیں بنتے اور صرف امت مسلمہ کے پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہوتے، اس وقت تک ہم دین کے جو وسیع تر مفاد میں کام ہیں، جو اجتماعی صحیح کے تقاضے ہیں، ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو آؤ ہم ایک جماعت بن جائیں، ہم پھر سے امت مسلمہ کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں، ہم صرف اور صرف مسلم بن جائیں اور صرف امت مسلمہ بن جائیں، تاکہ ہم پھر سے ہمارے درمیان وحدت قائم ہو سکے، محبت قائم ہو سکے، اخوت قائم ہو سکے، ہماری جو بکھری ہوئی، ہم جو بکھرے ہوئے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ سکیں، اکٹھے ہو سکیں، اور پھر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی اقدام کر سکے، اقوام عالم کی امامت کا جو بھولا ہوا سبق ہے وہ ہم پھر سے یاد کر سکیں، اور پھر دنیا میں بھی فلاح پا سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ ہم نے اس مقصد کے حصول کے لیے مسلمانوں کو پھر سے وحدت کی لڑی میں پرونے کے لیے، انہیں رشتہ وحدت، محبت اور اخوت میں منسلک کرنے کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل نو کے عنوان سے ایک جدوجہد کا آغاز کر دیا ہے۔ ہماری طرح ہر اس شخص کی جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، یہ دینی ذمہ داری بنتی ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آئے اور ہم سب مل کر اکٹھے ہو کر اس جدوجہد کو آگے لے کر چل سکیں، باقی لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچا سکیں، تاکہ ہم اکٹھے ہوں اور اس پیغام کو آگے پہنچاتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی اقدام کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حقہ مسلم بننے کی اور امت مسلمہ کا فرد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔